السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے میرے چینل کو بہت زیادہ پیار دیا اور میری ویڈیوز کو، میرے بیان کو لائک کیا، اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ میرے ساتھ اسی طرح پیار کرتے رہیں گے۔ آج میں جو آپ کے سامنے ایک بیان لے کے آیا ہوں، وہ بیان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلے دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت کم ہی جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی اطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار ہوا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو کہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا ہوا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے میرا لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، نوجوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی روؤں، یہاں پوچھنے والے تو بہت ہی ہیں، ہر کوئی پوچھنے والا مل جاتا ہے، لیکن مدعا کرنا، میری خیریت معلوم کر کے ہر کوئی چلا جاتا ہے، لیکن احساس کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے ہی سب ہیں، مدعا کوئی نہیں کرتا، احساس کوئی نہیں کرتا، ہر کوئی پوچھ کے چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یار یہ شخص کوئی تو مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ، دودھ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسوں گا تو مالک صبح بہت مارے گا۔ تو اس شخص نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے جو مجھ سے لے لینا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے، دوسری رات پھر ایسا ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دی، ساری رات چکی پیسی۔ ایسا سلسلہ 3 دن تک مسلسل چلتا رہا کہ جب تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے باطن سے اور اس کے لہفانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو صحابہ رسول بعد میں، عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ اگر دیکھا ہو تو مجھے بھی دکھاؤ۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینہ میں میرا رہنا ہی دشوار ہے، اور شام کے شہر میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حبیب اللہ، لبیک یا نور اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے بہتر ملاقات حاضر ہوا ہے، یہ کہا اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ سارے مدینہ کے لوگ مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ خبر سارے مدینہ منورہ میں پھیل گئی تھی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا، اے بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے بلال، آج ہم آپ سے وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارانہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بعد کی کیفیت کا حال کتاب سیر میں یوں بیان ہوا کہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے تو اس قدر مطلب کہ نور پھیل گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی، ہر طرف مدینے میں نور ہی نور۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کلمات پر پہنچے، سبحان اللہ، جب اشہد ان محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے کلمات پر پہنچے تو لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ اس وقت ایسا ماحول تھا، اس قدر تھا کہ لوگوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، مطلب کہ اس قدر اس اذان میں اس قدر الفاظ اتنے خوبصورتی سے بیان کیے گئے کہ لوگوں نے یہی سمجھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن کبھی نہیں دیکھے گئے تھے، کبھی بھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ دوستو، حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے تو اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کبھی اذان نہیں دی تھی سوائے صرف اس اذان کے۔ یہ تھی چاہت، یہ تھا پیار، یہ تھا اللہ سے لگاؤ، اللہ کے نبی سے لگاؤ۔ آج ہم ایک دوسرے کی خامیاں ہی ڈھونڈتے ہیں، کسی کے ساتھ
اخلاق، چاہت، ہمدردی نہیں جتلاتے۔ دنیا فانی ہے، یہیں پہ سب کچھ رہ جانا ہے۔ ہمیشہ غریب، مسکین، یتیم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو قیامت کے دن وہ آپ کے حق میں کھڑا ہوگا۔ میری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرے۔ اللہ پاک ہمیں سیدھی راہ پہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔